سوچیں عید ہوگی کہ نہیں، سن لو 56 نمبر پر جو عید آتی ہے یہ فقط عید نہیں، یہ عیدوں کی عید ہے۔ اور جب عید ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ، کثرت سے مجھ پر درود و سلام بھیجا کرو۔ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آیَةً، فرمایا جس کو کسی ایک آیت کا علم اگلے جہاں تک نسل تک پہنچا دے، درود کثرت سے بھیجا کرو، سلام بھیجا کرو۔ تمہارا درود و سلام اسمع صلاۃ اہل محبت وعارفہم، جو اہل محبت سے پڑھے ہم درود سنتے بھی ہیں، آقا فقط سنتے ہی ہیں، اور سنتا کون ہے؟ جو زندہ ہو۔ اسمع صلاۃ اہل محبت وعارفہم، فرمایا سنتا ہی نہیں پہچانتا ہوں۔ نام کیا ہے؟ باپ کا نام کیا ہے؟ کس کا بیٹا ہے؟ رہتا کہاں ہے؟ کیوں درود پڑھا؟ اس لیے سلام بھی پڑھو اور درود بھی پڑھو۔ اور ہم میلاد رسول میں کیا کرتے ہیں؟ یہ نعت خواں جو کچھ پڑھتا ہے درود و سلام کے سوا یہ کیا ہے؟ تو حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری جیسی ہستیاں جنہیں 30 سال ہو گئے علوم، معارف، اسرار، حقائق، دقائق، قوانص، لطائف، مضامین، اسرار پڑھتے ہوئے ان کی یہاں تک پر رسائی ہے، فرماتے ہیں درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ فرمایا سلام بھی بھیجو، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ روحی حتی رد علیہ السلام، کائنات میں جو کوئی کہے یا نبی سلام علیکہ، اللہ نے میری روح مبارک روح بدن میں لوٹا دی ہے، ہم اس کے سلام کو سنتے بھی ہیں اور جواب بھی عطا کرتے ہیں۔ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ مدینہ شریف گئے، جب پہلی بار گئے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، اندر سے آواز ہے خوش روی و جامی را بار آیت، جامی خوش رہنا اگلے سال پھر آیا۔ دوسرا سال آیا، عرض کیا السلام علیکم یا رسول اللہ، آواز آئی روضہ قدس سے خوش روی و جامی را بار آیت، جامی راضی رہنا اگلے سال پھر آنا۔ 16 حاضریاں دی، ہر حاضری کے بدلے یہی جواب ملا خوش روی و جامی را بار آیت۔ 17ویں حاضری دی، روضہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز آئی خوش روی و جامی را، جامی راضی رہنا۔ جامی رونا شروع کر دیتے ہیں، پوچھا گیا کیوں روتے ہیں؟ کہا لوگوں یہ میری آخری حاضری ہے۔ کہا اشارہ کہاں سے ملا؟ کہا 16 سال ہو گئے، معبود بلاتا بھی تھا اور اگلے سال بھی آنے کی دعوت دیتا تھا، اب 17ویں حاضری میں آقا نے طرح فرمایا خوش روی و جامی را، جامی راضی رہنا، اور اگلا جملہ نہیں فرمایا تو یہ میری زندگی کی آخری حاضری ہے۔ اہل محبت پاکستانیوں، اس پاکستان میں ایسے بھی لوگ ہیں، حافظ مرغوب احمد حمدانی جیسے لوگ جن میں ہزاروں کلام جنہوں نے پڑھے۔ حمدانی صاحب کہتے ہیں میں مدینہ شریف میں گیا، جلم کا جواب ملا، کہنے لگا حمدانی صاحب سعادت کی بات تب بتاؤں گا جب مجھے آپ ڈیٹ دیں گے، تاریخ دیں گے، جیلم میں آپ کا نعت پڑھانا چاہتا ہوں، آپ کی میرے بیٹھ جاؤ نعت پڑھانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا سناؤں؟ حمدانی صاحب نے فرمایا سناؤ۔ کہا حمدانی صاحب میں نے جلوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، آقا کی بارگاہ ہے، سامنے محبوب حمدانی صاحب بیٹھے ہیں اور آقا کے سامنے نعت سنا رہے ہیں، اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم حمدانی کی نعت سن کر چوم رہے ہیں۔ حمدانی تڑپا، کہا میں نے ہزاروں کلام پڑھے، یہ بتاؤ کون سا کلام بارگاہ رسول میں پڑھ رہا تھا؟ تڑپا حمدانی، بتا تو چلے وہ کون سا کلام محبت سے سنتے ہیں تاکہ وہ گنگنایا کروں۔ تو اس نے کہا حمدانی صاحب آپ یہ پڑھ رہے تھے او نگاہ کرم کملی والے تیرے بن میرا کوئی نہیں ہے، اب تو مجھ کو مدینے میں بلا لو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، اور بیت جائے یہ دل زندگی کے، ہم بھی منگتے
کے سائے میں بیٹھ کر یہ شعر سنو، پھر تمہیں خبر ہوگی۔ ہمدانی کی شوق سے حضور کی بارگاہ میں پڑھ رہا ہے۔ ہمدانی کہتے ہیں میری قسمت میں وہ دل آئے، اس گنبد کی حاصل ہو سائے، میری اس کے سوا میرے آقا اور کوئی تمنا نہیں ہے۔ اب تو مجھ کو مدینے بلا لو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ تو جب بھی آپ کو حافظ مرغوب حمدانی صاحب ملیں، میری نصیحت یہ ہے اس سے یہی کلام سنا کریں۔ یہ کلام اس کا بارگاہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں منظور اور مقبول ہے۔ تو فرمایا جب عید کا دن ہو تو منایا کرو۔ تو رہا سوال کیا دن منانا قرآن و حدیث میں لکھا ہے؟ ہاں، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کو یاد کیا کرو۔ ابن عباس فرماتے ہیں جب خاص دن ہو رحمت والا تو اس دن انعام نازل ہوتا ہے، جب عذاب والا دن ہو اس دن معافی مانگا کرو۔ تو دن دو طرح کے ہیں، رحمت والے بھی اور زحمت والے بھی، انعام والے بھی اور سزا والے بھی۔ اور اگر آپ حدیث کی طرف آئیں، صحیح بخاری پڑھیے، سرور کون کتاب الصوم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 محرم الحرام کو کان یومن، اس روز یہودی اس دن کی تعظیم کرتے وَتَتَّخِذُوهُ عِیدًا، اور 10 محرم الحرام کو عید مناتے۔ کیوں؟ آقا نے فرمایا 10 محرم الحرام کو فرعون نیل میں غرق ہو گیا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا کی اور موسیٰ علیہ السلام وادی سینا میں پہنچے۔ فرمایا ان کے لیے فتح کا دن، ان کے لیے عزت کا دن، ان کے لیے انعام کا دن، ان کے لیے عید کا دن۔ نحن اولیٰ بموسیٰ منکم، ہمارا زیادہ حق بنتا موسیٰ علیہ السلام سے۔ فرمایا صوموا انتم، جب 10 محرم الحرام کا دن آئے تو تم بھی روزہ رکھو۔ تو گویا یہ یوم موسیٰ بھی ہے، یہ یوم نوح بھی ہے۔ کشتی ہچکولے کھاتے جب بچ رہی تھی 10 محرم الحرام کا دن تھا، تو یہی دن غلاف کعبہ بھی ہے۔ اما کان یومن تذکر فیہ الکعبہ، صحیح بخاری اور مسلم پڑھو کہ زمانہ جاہلیت میں جس دن کعبے کا غلاف تبدیل کیا جاتا اس دن 10 محرم الحرام کا دن ہوتا۔ تو گویا دن منانا جو خود حدیث میں لکھا ہے، امت کے لیے اللہ نے یہ دن منانے کے رکھے ہیں کہ جب 12 ربیع الاول کا دن آئے منایا کرو۔ ان کے لیے فتوحات کے دن تھے، تمہارے لیے اللہ کے محبوب کی جلوہ گری کے دن دے دیے تھے۔ تو عید میں کیا ہوتا ہے؟ عید کے دن درود و سلام پڑھا جاتا ہے، عید کے دن سجدہ ہوتی ہے، سبحان اللہ، اور عید کے دن سلام پڑھا جاتا ہے۔ اب دیکھیے ابھی ہم سلام پڑھیں گے بعد میں، اگر کوئی کہے نبی کی ولادت کے دن پر سلام پڑھنا کہاں لکھا ہے تو سن لو، نبی کی ولادت کے دن پر سلام پڑھنا قرآن میں لکھا ہے۔ اللہ پاک نے یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، سلام یحییٰ پر جس دن وہ پیدا ہوا، جس دن اس کا وصال ہوگا اور جس دن دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بارے میں فرمایا والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، سلام مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میرا وصال ہوگا اور جس دن دوبارہ بعثت ثانیہ ہوگی۔ تو پتہ چلا نبیوں کے اوپر اللہ رب العزت نے 3 موقعوں پر